السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نوجوان نے کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قہر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا و آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی جائے۔ حضرت ابو حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جانا۔ نمبر 2، آخرت میں پیش آنے والی غربت۔ نمبر 3، عمر کا کم ہونے والی 3 چیزیں یہ ہیں: 1، اللہ کی ناراضگی، 2، برا حساب و کتاب، 3، دوزخ کی آگ۔ ہمیشہ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکور بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فکر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زنا کاری پھیل دی جائے تو فکر و فاقہ اور مسکنت عام ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت و نفس روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسب کی ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا۔ ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اس کی مصیبت دور کر دی جائے، یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے کہ سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت مرد سے جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے، یعنی یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا میں ہی دی جاتی ہے، نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، اور یہ کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو، پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے۔ اس گناہ کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور ہو جاتا ہے۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی اس انسان پر طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور اس غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، اور تیسرا متکبر فقیر۔ اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موت کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب آیا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ سے ہی بخشتا ہے۔ بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا ہے۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کبیرہ گناہوں میں تیسرا درجہ زنا کا ہے، اس کا گناہ اور بھی زیادہ ہے۔ عورت سے زنا کیا جائے، وہ ہمسائے کی بیوی ہو جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک، نیکی اور اچھی صحبت کی نصیحت کی۔ حضرت مقدار کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک آدمی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق ہمسائیگی پامال ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو زیادہ برا کہا گیا؟
اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا کیا انجام ہے؟ کسی کو معلوم ہے جو دنیا میں زنا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو سب سے پہلے مناظر آپ نے مجھے دکھائے، ان میں سب سے پہلے جس شخص پر گزر ہوا اس کی جبڑیں، نتنے اور گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی، یہ کون تھا؟ بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا، جو آنا فانا ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو تنور میں جلتے دیکھے، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تنور کے اندر آگ میں جل رہے تھے، اور تیرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مان لوں تو نے بدکاری کی ہے؟ اس خاتون میں احساس گناہ بڑا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لے آ گئی۔ یا رسول اب کیا کروں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلطی تیری ہے، بچے کی ہے، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تو تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنگسار کر دو، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اس سے اٹھاؤ اور غسل دو، کفن پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ اے نبی، اس کا جنازہ معاذ اللہ تو میرے پیارے سے کاٹا نہیں، بلکہ آقا نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، کہ اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنا اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔